الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
المتوكلون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو تمام کائنات کی مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا مشکل کشا، حاجت روا اور روزی رسا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، قابل صد احترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں صرف ایک صحابی رسول علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا، اور ارادہ بھی یہی تھا کہ ایک کا تذکرہ ہو، تفصیل کے ساتھ ہو، کہ رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والے، آپ کی زیارت کرنے والے، آپ علیہ السلام سے تعلیم پانے والے، ایسے تو نہیں کہا گیا کہ عمر نوح کی عبادت ایک طرف اور میرے کسی صحابی کا مجھے ایک بار دیکھ لینا ایک طرف ہے۔ 950 سال کی عبادت ایک طرف، نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ لینا اس سے بڑا ثواب ہے۔ ان صحابہ میں آج جن کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے وہ ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ۔ سرداران قریش نے ان کو پیغام بھیجا، سعید ابن عامر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار پکڑ لیا ہے، ایک صحابی دھوکے سے ہم نے گرفتار کر لیا ہے، بدر کا بدلہ لینا ہے، اپنے اعزاء اور اقارب کو ان لوگوں نے مارا تھا، آ جاؤ اگر تم نے بھی تماشا دیکھنا ہو۔ سیدنا سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رؤسائے قریش کے کہنے پر میں بھی چلا گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ انہیں رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، بوڑھے بھی دھکیل رہے ہیں، جوان بھی کھینچ رہے ہیں، بچے بھی زور لگا رہے ہیں، کوئی دھکا دیتا ہے، کوئی مکہ مارتا ہے، کوئی گھسیٹتا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو دیکھ رہا تھا، اور بالآخر مقام تنعیم پر لے آئے، اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ ان سے کہنے لگے آج تم سے بدلہ لیا جائے گا جو بدر میں تم لوگوں نے ہمارے عزیز و اقارب کو مارا تھا، اور آج تیرے پیغمبر کو تکلیف دی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ میں تھے، اور مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچے، دھچکا لگے۔ حضرت سعید ابن عامر کہتے ہیں کہ میں ذرا زور دم اور قوت رکھتا تھا، اور میں لوگوں کو دھکیلتا ہوا ابو سفیان ابن حرب اور صفوان بن امیہ
ان جیسے بڑے سرداروں کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا کہ منظر قریب سے دیکھو. اور منظر میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ زندہ ہی ان کا مسئلہ کیا جا رہا تھا. لوگ جانور کا بھی بازو یا ٹانگ کاٹتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد کاٹتے ہیں. جانور بھی اگر کسی جانور کو کاٹتا ہے تو اس کا دم گھٹنے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد. سیدنا خبیب کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے اور ہر شخص کوئی آ کے نیزے کی انی جسم کے اندر گاڑ دیتا ہے. جس سے تلوار چلتی ہے وہ تلوار چلاتا ہے، جس کے پاس تیر ہے وہ تیر سے زخم دے رہا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اتنا مظلوم انسان نہیں دیکھا، اور دل میں خیال بھی آیا کہ یار بدلہ لینا ہے تو مار ڈالو، اس کے بعد جو چاہے کرنا، زندہ کو اتنی تکلیف تو نہ دو. اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ پوری طرح خون میں نہائے ہوئے ہیں، پوری طرح جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور نیزے کی انی کوئی چہرے پہ مارتا ہے، کوئی سینے پہ وار کرتا ہے، کوئی ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ رہا ہے، کوئی پاؤں کی انگلیاں کاٹ رہا ہے، جہاں جس کا بس پڑتا ہے. اور زخم دیتے ہوئے سرداران قریش نے کہا خبیب پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ یہاں محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اور تم بچ جاتے. آپ ایک ماچس کی ایک تیلی صرف جلائیں اور ہاتھ کو لگ جائے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے، کانٹا چبھ جائے تو تکلیف کتنی ہوتی. اور یہ تو پورا جسم پرویا گیا ہے تیر، تلوار، نیزے اور بھالے سے، اور پورے جسم سے لہو بہہ رہا ہے. جب یہ بات کی گئی خبیب پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے. آپ تڑپ اٹھے اور فرمایا کفار مکہ یہ ایک جان ہے، 1000 جان ہوتی میں قربان کر دیتا. مجھے نہیں پسند کہ میرے محبوب کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے. تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ پر کھڑے ہوتے. اور پھر کہنے لگے شور بپا ہوا، مار ڈالو، قتل کر دو. سیدنا خبیب کی باروب پروقار آواز گونجی کہ مرنے سے پہلے اتنا تو کر دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. یار مجھے نماز پڑھ لینے دو، جو چاہو پھر کرتے رہنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور حضرت سعید ابن عامر اس بات کو ساری زندگی سوچتے رہے کہ خبیب تیری نماز مجھے نہیں بھولتی ہے، کہ دشمن ہی دشمن ہے چاروں طرف، جسم سے لہو بہہ رہا ہے. اور 2 رکعت نماز اتنے اطمینان اور سکون سے پڑھی. وہ سکون دینے والی ذات کون تھا؟ یہاں سے سعید ابن عامر کا دل پھر گیا تھا کفر سے، جھوٹے بتوں سے، کہ اس قدر زخمی انسان جس کے ہاں سجدہ کر رہا ہے سکون وہی دے رہا. سلام پھیرا اور ساتھ ہی کہہ دیا اگر تم یہ نہ سوچتے کہ موت کے ڈر سے کہیں میں لمبے سجدے کر رہا ہوں تو آج میں سجدہ اور لمبا کرتا. لیکن اپنی آن شان اور اپنے رسول کی لاج بھی تو رکھنی ہے کہ نبی کا صحابی موت سے نہیں ڈرتا. اس لیے آج نماز میں نے مختصر پڑھی ہے. پھر مارا گیا، پھر کاٹا گیا، اور پھر مسلح کیا گیا. اور جب سعید ابن عامر یہ منظر دیکھ رہے تھے، جس بات پر سعید ابن عامر کو بعد میں دورے پڑتے تھے، غشی کے دورے، بے ہوش ہو کر گرتے تھے، وہ بات یہ تھی کہ جب سیدنا خبیب کی جان نکل رہی تھی تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور آپ نے فرمایا اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا.
ولا تبق منہم احدا، اللہ تیرے رسول کے صحابی سے انہوں نے دھوکہ کیا، یا اللہ میرے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں چھوڑا ہے، یا اللہ اس سے بڑی بات کہ کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ پر محمد کھڑے ہوتے، یا اللہ جسم کی چوٹوں نے وہ تکلیف نہیں دی جو روح کی چوٹ پہنچائی گئی ہے، اللہم احصیہم عددا، یا اللہ انہیں گن لے، اللہ ان کو شمار کر لو، میرے مولا میرے مالک گن لو ان کو یہ کتنے ہیں، اور ایک ایک کو میرے اللہ تو نے قتل کرنا، ایک ایک کی زندگی کو اللہ تو نے نشانہ عبرت بنانا، یا اللہ ولا تبق منہم احدا، یہ جتنے مجھے مارنے آئے ہیں اللہ کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ اور پھر کہا میرا پیغام میرے محبوب تک ضرور پہنچا دینا، کہ خبیب مار کھاتا رہا، آہستہ آہستہ جسم کے ٹکڑے ہوتے گئے، یا اللہ میرے محبوب تک یہ بات پہنچا دینا کہ خبیب نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس کی جگہ پر آپ ہوتے، آپ کو ایک کانٹا بھی لگتے۔ اور جبریل علیہ السلام نے مدینہ میں جب خبر دی تو اللہ کے رسول بہت روئے، نبی علیہ السلام بہت روئے اور فرمایا اللہ میرے خبیب کو اس طرح شہید کیا گیا کہ جانور بھی اتنا ظلم نہیں کرتے، یا اللہ میرے خبیب کو مارنے والے اللہ ان کو زندہ نہ چھوڑنا۔ اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ وہ تو شہادت پا گئے، اب جو منظر دیکھنے آئے تھے سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ بار بار رات کو تڑپ اٹھتے، حضرت خبیب کی وہ نماز یاد آتی، بد دعا یاد آتی، کلیجہ کانپ اٹھتا کہ یار مارنے والوں میں شامل نہیں تھا، دیکھنے والوں میں تو تھا نا میں، مجھے یوں لگتا کہ آسمان سے بجلی نہ مجھے پکڑ لے، کبھی میں رات کو چیخے مار کے اٹھ جاتا کہ کہیں چھت نہ گر جائے، کبھی میں ڈرتا کہ زمین دنس جائے مجھے اپنے اندر سمو نہ لے، اس ظلم و بربریت پر میں خاموش کیوں رہا؟ بالآخر انہی سرداران قریش کے پاس گیا، میں نے کہا سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اعلان کرتا ہوں اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، تمام تمہارے بت جھوٹے ہیں، کوئی اس کے علاوہ مشکل کشا و حاجت روا نہیں، اور میں محمد کریم علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتا ہوں۔ اعلان کیا، کھلم کھلا بتایا، اور پھر مدینہ کی طرف گامزن ہوئے، رسول رحمت علیہ السلام کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہی ان کا معمول تھا۔ اور سیدنا سعید ابن عامر غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں دشمن کے لیے وہ تلوار بنے تھے کہ دشمن ان سے خوف کھاتے تھے، سعید ابن عامر سے، ہر غزوے میں ہر جنگ میں حصہ لیا۔ اور چلتے چلتے وہ وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، آپ رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہوئے۔ سعید ابن عامر نے کہا اب میرا کون ہے اس دنیا میں، کیا کروں؟ اتنا کڑیل نوجوان دنیا سے مکمل طور پر الگ ہو گئے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جن ایام میں خلفاء تھے، حضرت سعید ابن عامر انہیں آتے اور نصیحتیں کرتے تھے۔ ابو بکر صرف اللہ سے ڈرنا، مخلوق میں سے کسی پر زیادتی نہ ہو جائے، تمہیں قیامت کے دن جواب دینا۔ بے دھڑک آتے، نصیحت کرتے اور چلے جاتے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا،
سعید ابن عامر ان کے پاس آئے اور سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس آیا اور میں نے کہا عمر میں آپ کو نصیحت کرتا رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے معاملے میں لوگوں کا خوف اپنے دل میں مت لانا اور آپ کے اندر آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ پایا جائے۔ میں نصیحتیں کرتا رہا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن کر کہتے ہیں سعید یہ کس کے بس کی بات ہے جو باتیں تم کر رہے ہو؟ سیدنا سعید ابن عامر نے کہا جس کو اللہ امیر المومنین بنا دے پھر اللہ طاقت بھی دے دیتا۔ حضرت عمر نے کہا سعید حکومت کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال کر آپ لوگ بری ہو، میرے ساتھ تعاون کرو۔ کہا امیر المومنین میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے اس معاملے میں نہ لائے، حکومتی معاملے میں نہ لائے، کوئی عہدہ نہ دے۔ حضرت عمر ناراض ہوئے، کہا مجھ پہ وزن ڈالتے ہو، خود بری ہوتے ہو، اللہ کی قسم ہے میں تجھے ضرور اس ذمہ داری میں ڈالوں گا اور میرا حکم یہ ہے کہ آج کے بعد تم ہمس کے گورنر ہو، شام کا ایک علاقہ۔ کہا امیر المومنین میں اس کو قبول کرتا ہوں اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اپنے امیر کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو۔ وقت گزرتا رہا میرے بھائیوں، حکمران ایسے بھی تھے، گورنر ایسے بھی تھے، اپنے علاقوں کی باغ دوڑ سنبھالنے والے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ حضرت عمر نے گورنر بنایا اور معمولات میں بھول گئے، یعنی اسپیشلی کبھی یاد نہ کیا۔ ایک بار ہمت سے کچھ معتمد اعتماد والے لوگ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اللہ نے ہمیں بڑا مال غنیمت دیا، یار آپ لوگ بھی کوئی لسٹ بنا دو، اگر تمہارے ہمس میں فقراء ہیں، غرباء ہیں جن کا گزارا نہیں ہوتا، کوئی مساکین ہے تو لسٹ بناؤ، اللہ نے بہت مال دیا تو وہ ان کی ضرورت میں آ جائے گا۔ وفد نے کہا جی ہمیں وقت دیں، ہم لسٹ تیار کرتے ہیں۔ اور لسٹ تیار کر کے جب امیر المومنین کے سامنے رکھی گئی تو سب سے پہلا نام تھا سعید ابن عامر۔ حضرت عمر 3-4 بار دہراتے ہیں سعید ابن عامر، کون سعید ابن عامر؟ پھر وفد سے پوچھا یہ پہلا نام جو سعید ابن عامر ہے یہ کون ہے؟ وفد نے کہا جی ہمارے گورنر سعید ابن عامر۔ اللہ کی قسم ہے ہم نے دیکھا ہے کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے، اللہ کی قسم ہے ہم نے دیکھا پتہ نہیں لباس ایک کے علاوہ کوئی اور ہے بھی کہ نہیں، ہم نے ان کے لباس کا رنگ بدلتے نہیں دیکھا۔ آپ کے بھیجے ہوئے گورنر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ حضرت عمر کی چیخیں نکلی سعید، یار سعید ابن عامر ہمس کا گورنر، خوشحال علاقہ ہے، بہترین علاقہ ہے اور فقراء میں سب سے اوپر تم نے ان کا نام لکھا، کیا ہوا ہے؟ کہا جی جو حالت ہم نے دیکھی ہے پورے ہمس میں آپ کو سعید ابن عامر سے زیادہ غریب کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اپنی داڑھی حضرت عمر نے پکڑ لی، کہنے لگے واہ عمر واہ، تو یہ سمجھتا تھا کہ تو دنیا سے بچا ہوا ہے، دنیا سے تو سعید ابن عامر بچ گیا۔ 1000 دینار کی تھیلی اس وفد کو دی اور کہا یہ سعید ابن عامر کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، اسے قبول کر لے۔ وفد واپس آیا، اپنے گورنر سے ملا، 1000 دینار سامنے رکھا۔ حضرت سعید ابن عامر نے بلند آواز سے کہا
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم پیسے سے محبت کرنے والے، دولت سے محبت کرنے والے، ہم لوگوں کو ان کے لباس سے پہچاننے والے، ان کی جیب سے پہچاننے والے، ان کے مکانوں سے پہچاننے والے، ان کا سٹیٹس دیکھ کر ان کے گھر چائے پانی پینے کے لیے جاتے کہ یہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھوں۔ اونچی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی وہ خاتون بھی کیسی، اس کا صبر کیا ہوگا، اس کا صبر کیا ہوگا کہ جس کے چولہے میں آگ نہیں جل رہی ہے، جو کئی دن سے اپنے شوہر کے ساتھ فاقے میں تڑپ کر کہا سعید کوئی فوت ہو گیا ہے؟ امیر المومنین تو فوت نہیں ہو گئے، گھبرائے اتنے تھے، تاریخ کے الفاظ ہیں یہ، کہا نہیں امیر المومنین فوت نہیں ہوئے، اس سے بھی بڑی مصیبت آ گئی۔ بیوی کہنے لگی ہوا کیا؟ سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی آفت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیوی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کے الفاظ نوٹ کیجئے، کہنے لگے دنیا نے میرے گھر میں آج قدم رکھا ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ آج دنیا میرے گھر میں آ گئی تاکہ میری آخرت کو برباد کر سکے۔ اور بیوی سے کہا کیا مشورہ دیتی ہو، کیا کہتی ہو؟ وہ بھی صحبت تھی نا، کہنے لگی جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ سعید ابن عامر کہتے ہیں اپنی بیوی سے کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ ہم یہ 1000 دینار رب کو دے کر اس سے جنت لے لیں؟ اس نے کہا بہت فائدہ مند تجارت۔ سعید واہ واہ آپ کے کیا کہنے، سوچا تو کمال سوچا کہ یہ رب کو دے کر اس سے جنت لے لیتے۔ کہا جلدی کرو، چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں دینار ڈالو۔ مگر سورج غروب نہیں ہوا، شام نہیں ہوئی کہ 1000 کا 1000 دینار اللہ کے راستے میں فقراء اور مساکین کو دے دیا، اور کہا اللہ اس کے بدلے میں یا اللہ ہمیں جنت چاہیے۔ بیوی کہہ رہی اللہ یہ مال ہم نے غریبوں کو دے دیا، تیری رضا کی خاطر تو اس کے بدلے ہمیں جنت دے دے۔ ہے کوئی صابر و شاکر ایسا انسان، یا ایسا انسان ہو تو پھر ہے کوئی ایسی خاتون جو اس کے نگاہ میں ہو اور پھر خامن کے ساتھ اس طرح کے مشورے کرے؟ کہہ سکتی تھی سعید بھوک سے مر رہے ہیں، چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے، فاقے کر رہے ہیں، مال ناجائز بھی نہیں ہے، امیر المومنین نے تحفہ بھیجا، قبول کرنا چاہیے، اپنے حالات سنوار لے، لیکن نہیں، کہا جیسے میرے سرتاج آپ کا حکم، میں آپ کی تابع دار، میں آپ کی نافرمانی کر کے جہنم تو نہیں لے سکتی۔ سارے دینار دیے، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کئی دنوں کے بعد، ایک وقفے کے بعد ملک شام جاتے، دورہ کرتے ہیں، حالات معلوم کرتے کہ یار حالات کیا ہے۔ چلتے چلتے ہمس پہنچے، اس وقت اس کو کویفہ کہا جاتا تھا، چھوٹا کوفہ۔ کویفہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ کوفہ کے لوگوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی شکایتیں بہت کرتے تھے، اعتراض بہت کرتے تھے، ایسے ہی انگلی اٹھانا، ایسے ہی اعتراض کرنا، اس لیے اس کا نام، ہمس کا نام کویفہ پڑ گیا تھا۔ اپنے گورنروں پہ، اپنے امراء پہ اعتراض کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہاں بھائی تمہارا گورنر کیسا ہے؟ کہنے لگے جی ہمیں شکایتیں ہیں، ہمیں شکایتیں ہیں آپ کے گورنر سے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، کہنے لگے سعید ابن عامر سے شکایتیں؟ جی ہاں سعید ابن عامر سے شکایتیں۔ کہا کل عدالت لگے گی، تم بھی آ جاؤ، سعید ابن عامر کو بھی خط لکھا، اور سعید ابن عامر آ جاؤ، اپنا سامان بھی لے آؤ۔
اور وہ رات حضرت عمر مصلے پر اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے اور رو رو کے کہہ رہے اللہ سعید ابن عامر تیرے نبی کا صحابی ہے، اور اللہ میرا گمان اس پہ بڑا مضبوط ہے، یا اللہ میرے گمان کو نہ ٹوٹنے دینا، اللہ اس امتحان میں سعید ابن عامر کو کامیاب کرنا، یا اللہ میں عمر اس پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اور عمر کو تو لسان اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمر تو اللہ کی زبان سے باتیں کرتا، جس کے کہنے پر اللہ قرآن اتار دے اس کی دعاؤں کو اللہ رد کیسے کرے۔ رات گزر گئی روتے ہوئے، اللہ سعید ابن عامر پر میرا اعتماد نہ ٹوٹنے دینا۔ دربار لگا، سعید ابن عامر تشریف لائے، کو حمص کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا امیر المومنین آپ کا پیغام ملا، اپنا سارا سامان لے کر آ گیا۔ حضرت عمر نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، کہا سعید تم تو نظر آ رہے ہو، سامان کون سا لے کر آئے؟ سارا سامان کہہ رہے ہو میں لے کر آ گیا۔ اپنے کندھے سے لاٹھی اتاری اور ایک پیالہ، صرف ایک پیالہ، کہا امیر المومنین اللہ کی ذات کی قسم ہے یہ ایک پیالہ ہی میرا سامان ہے، اسی میں کھانا کھاتا ہوں، اسی میں پانی پیتا ہوں، یہی میرا سامان ہے۔ حضرت عمر سکتے کسی کیفیت میں ہے، خیر اپنے آپ کو سنبھالا، کہا حمص کے لوگوں پہلی شکایت کرو۔ کیا؟ 4 شکایتیں انہوں نے کہا تھا جی مین ہمیں 4 شکایتیں ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین پہلی شکایت یہ ہے جب تک خوب دن نہیں چڑھ آتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ کیوں نہیں نکلتے؟ ہمیں شکایت ہے، دن چڑھتا ہے سورج نکل آتا ہے پھر اپنے گھر سے باہر آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید ابن عامر کی طرف دیکھا، کہا سعید اس کا کیا جواب ہے، کیا کہتے ہو؟ سیدنا سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور کہنے لگے امیر المومنین مجھے اللہ کی قسم ہے میں یہ راز کسی کو نہ بتاتا، یہ راز میرے ساتھ ہی چلا جاتا، لیکن اب آپ نے پوچھا ہے اور انہوں نے شکایت کی ہے تو اب مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی خادمہ نہیں ہے، میں صبح اٹھتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، پھر واپس آ کر آٹا گوندتا ہوں، جب اس کا خمیر اٹھ جائے روٹیاں تیار کرتا ہوں، سالن بناتا ہوں، کھانا وغیرہ بناتا ہوں، گھر کے صفائی ستھرائی یہ معاملات میں مجھے دیر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر باوضو ہو کر میں نکل آتا ہوں اور لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، اللہ تیری تعریف میرے مولا، پہلی شکایت سے تو نے میرے سعید کو بری کر دیا۔ ایک اور شخص اٹھا، کہا جی مجھے بھی ایک شکایت ہے۔ کیا؟ کہنے لگے جی رات کا کوئی بھی حصہ ہو سعید ابن عامر رات کو گھر سے باہر نہیں آتا، کیا وجہ؟ حالانکہ یہ شکایت تو نہیں بنتی ہے، یہ کوئی شکایت نہیں تھی کہ رات کے وقت آدمی آرام کر رہا اپنے گھر میں ہے، شکایت تو ہو کہ وہ گھر سے باہر ہو، شکایت تو ہو کہ وہ گلیوں بازاروں میں پھر رہا ہو، شکایت تو ہو کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس پر واقعی کوئی قدغن لگانا بنتا ہو۔ حضرت عمر نے کہا سعید اس بارے میں کیا کہتے ہو، رات کو کیوں نہیں نکلتے ہو؟ سعید ابن عامر رونے لگ گئے، کہنے لگے عمر سارے راز ہی مجھ سے پوچھو گے؟ اللہ کی قسم ہے یہ راز بھی میرے ساتھ میری قبر میں چلا جاتا، لیکن اعتراض کیا ہے تو امیر المومنین سارا دن لوگوں کے لیے وقف کر رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے کر رکھی ہے، میں رات کو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، اس کے آگے سجدے کرتا ہوں،
दिन इनको दे दिया, रात अपने रब को दे दी है, इसलिए बाहर नहीं निकलता। इतने बड़े शहंशाह को छोड़कर बाहर किसके पास जाओ? हज़रत उमर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। एक शख्स खड़ा हुआ, मेरी भी एक शिकायत है जी अमीरुल मोमिनीन, मुझे भी शिकायत, तुम्हें क्या शिकायत है? तीसरी शिकायत उन्होंने कहा, ये महीने में एक दिन अपने घर से नहीं निकलते, रात को तो निकलते ही नहीं, लेकिन पूरे एक महीने में जब 30 दिन हो जाए ये पूरा दिन घर रहते हैं। महीने में एक दिन घर से बाहर क्यों नहीं निकलते? ये निजी मामला भी है, ये एतराज़ नहीं है कि भाई तू अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकला, उसकी मर्जी है, वो अपने घर में बैठा। हज़रत उमर ने कहा सईद यार ये भी बता दो। कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे अल्लाह की कसम है मैं ये भी ना बताता कि रब का शिकवा ना हो जाए, मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मैं ये भी ना बताता, लेकिन अब मजबूर कर दिया गया और डरता भी हूँ कि अल्लाह तू नाराज़ ना होना। अमीरुल मोमिनीन बात ये है मेरे भाइयों, वो लोग सुने जो आजकल तंगदस्ती में है, जो आजकल जिनके हालात परेशान है, जो हालात की परेशानी की वजह से पता नहीं कैसे कैसे फैसले कर जाते। कहा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की कसम है जो तन पे मैंने कपड़ा पहना हुआ है इसके अलावा कोई और कपड़ा मेरे पास नहीं है। यार ये मिस्र का गवर्नर है, हिमस का गवर्नर जो सरसब्ज़ो शादाब है और फलों की बहुतात है और जिसकी ज़मीन इतनी अच्छी कि लोग मिसालें देते। अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की कसम है ये एक ही तन पे सूट है और कोई नहीं, और महीने में एक दिन इसलिए नहीं निकलता कि ये कपड़े उतार कर खुद ही धोता हो। अमीरुल मोमिनीन इसके अलावा कोई कपड़ा हो तो बाहर निकलो, दुनिया को मैं घर में नहीं आने देता। लिबास क्या है, कितने पहन लेंगे, हमने तो कितने लिए, कितने खरीदे, कितने सिलवाए, न मुझे याद है न आप में से किसी को याद है। फिर अल्लाह का शिकवा कैसा, फिर अल्लाह से शिकायतें कैसी? कहा अमीरुल मोमिनीन वो पूरा दिन मेरी मजबूरी है कि लिबास उतार चुका हूँ, उसे धोकर सूखने के लिए लटका दिया। जब वो सूखता है अमीरुल मोमिनीन फिर पहन लेता और फिर कुछ वक़्त दिन का भी रहता होगा कि बाहर निकल आता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद रो रहे और दाढ़ी मुबारक आंसू से भरी हुई है और अपने आज कह रहे उमर तू सर्दियाँ और गर्मियाँ तुमने तो दो लिबास रखे हुए हैं। उमर देख सईद को, उसने सिर्फ एक ही लिबास रखा है जो तन पे है। हाय उमर तुझसे तो ये बेहतर है। इसलिए ये भी अल्लाह के रसूल का सहाबी है, अपने आप को याद कर रहे हैं, सईद की बातें सुन रहे हैं। एक शख्स उठा कहने लगा जी एक आखिरी मेरी भी शिकायत है, ये भी सुन ले। हज़रत उमर ने कहा चलो यार तुम भी बताओ, तुम ना रह जाओ, तुम्हारी शिकायत क्या है? वो उठा कहने लगा जी आपने हमें कैसा गवर्नर दिया, यूँ तो अमानतदार भी है, नमाजी भी है, तहज्जुद गुजार भी है, शरीफ भी है, यूँ तो सच्चा भी है, रास्त गो है, यूँ तो नज़र उठा कर देखता भी नहीं किसी की तरफ, अदालत लगती है तो इंसाफ करता, कोई मामला हो तो कुरान और हदीस को सामने रखता। लेकिन अमीरुल मोमिनीन कभी कभी राह चलते हुए इन्हें दौरा पड़ता है और ये गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं चलता किस गली में, किस नुक्कड़ में, किस चौक में कहाँ पड़े हुए हैं। अमीरुल मोमिनीन इन्हें पूछिए इन्हें क्या मर्ज है, इन्हें क्या बीमारी है। कभी कभी ऐसा होता है राह चलते गशी पड़ती है और बेहोश हो जाते। हज़रत उमर सईद की तरफ देखते, सईद यार बताओ ऐसा क्यों होता है, तुमने मुझे तो कभी नहीं बताया। अगर बीमार हो, अगर कोई बीमारी है इतना तो बता देते, इलाज तो सुन्नत है, इलाज तो करवा सकते हो। सईद इब्ने आमर
تڑپ اٹھے یہاں پر اور کہا عمر اے کاش کے لوگ یہ شکایت نہ کرتے، اے کاش کے لوگ کوئی اور شکایت کر لیتے، عمر یہ مجھ سے نہ پوچھتے کہ مجھے دورہ کیوں پڑتا۔ بات یہ ہے امیر المومنین کہ آج تک میں حضرت خبیب ابن عدی کو نہیں بھولا۔ اس وقت میں مشرک تھا، اور جب کبھی مجھے یاد آتا ہے کہ خبیب کے جسم میں نیزے گاڑے جا رہے ہیں، تلواریں جسم کے آر پار ہو رہی ہیں، تیر مارے جا رہے ہیں، اور جس وقت خبیب نے یہ کہا تھا اللہم احصہم عددا واقتلہم جددا، اللہ ایک ایک کو گن لے۔ امیر المومنین جب مجھے یہ حضرت خبیب کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ اللہ ایک ایک کو گن لے، تو مارے خوف کے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ کہیں مجھے تو نہیں گنا گیا ہے، کہیں اللہ نے میرا نام تو نہیں لکھا ہے، حالانکہ میں مارنے والوں میں نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جاؤں گا، کہیں میرا رب مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ میرے خبیب کی مدد کیوں نہیں کی تھی، چپ کیوں رہے تھے، خاموش کیوں پڑے رہے تھے۔ امیر المومنین اتنا اللہ کا ڈر لگتا ہے، اتنا اللہ کا ڈر آتا ہے، میں بے ہوش ہو کے گر پڑتا، اور مجھے وہ نماز حضرت خبیب کی یاد آتی ہے، زخموں سے جسم بھرا پڑا، خون بہہ رہا ہے، اور ان کی اطمینان بھری نماز کو میں زندگی میں نہیں بھولا۔ امیر المومنین بے ہوش ہوتا ہوں اس لیے کہ خبیب کی بد دعا یاد آتی ہے جب کہا تھا اللہ ان کو گن لے، اور میں اللہ کے ہاں جو رات رات بھر روتا ہوں تو اس لیے اللہ میں تو اس وقت مشرک تھا، تیرے نبی کے صحابی کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اللہ میری آخرت میری عاقبت یہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور منظر یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ داڑھی سے آنسو زمین پہ گر رہے ہیں، اور وہ شکایتیں لگانے والے رو رہے، شکایتیں لگانے والوں کی ہچکیاں بن گئی۔ کہا کوئی اور بھی ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم سعید ابن عامر کی کبھی اب شکایت نہیں لگائے۔ آپ نے فرمایا سعید ابن عامر اب تم واپس چلے جاؤ۔ کہا امیر المومنین نہیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا، اب نہیں، یہ گورنری یہ حکومتی ذمہ داری یہ مجھے کھائے جا رہی ہے، اب آپ نے بلایا ہے اختیار واپس لے لیجئے۔ حضرت عمر منتیں کر رہے سعید یار ایسے مت کرو۔ کہا امیر المومنین مجھے رعایا سے شکایت نہیں ہے، مجھے اس بات کی شکایت بھی نہیں کہ لوگوں نے میری شکایتیں کی ہے، میں انتقاماً ایسا نہیں کر رہا ہوں۔ امیر المومنین بات یہ ہے کہ مجھ سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا، میں یہ سنبھال نہیں پا رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا، اللہ کے نام کی قسم دیتا ہوں، گورنری مجھ سے واپس لے لے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے آخرت کو چنا، اللہ نے کہا ہے نا قرآن مجید میں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ دے دنیا دنیا دے، دنیا دنیا کرتے پھر رہے ہیں، ایک دکان پھر دوسری پھر تیسری پھر 10ویں پھر 20ویں، مکان اچھا پھر اور پلاٹ لو، یہ لو وہ لو، بیوی پرورشیں جیولری ہو یہ ہو وہ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا مانگنے والوں کو ساری کی ساری دنیا دینے کے لیے تیار، ما لہم فی الآخرۃ من خلاق۔ پھر قیامت کے دن ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا، دنیا میں ہی تم نے لے لیا۔ امیر المومنین میں نے اللہ سے آخرت مانگی ہے، دنیا نہیں مانگی۔ اور ایک روایت بھی آتا ہے جب یہ گورنری چھوڑ کر دور دراز کے ایک گاؤں میں گئے، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کسی کو بھیجا، کہا بھیس بدل کر جانا اور سعید ابن عامر کا مہمان بن کر رہنا، اور دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں، کیا کمایا کیا کمایا۔ لوگ یہ نہ کہیں گورنر تھا ظاہری طور پر تو ٹھیک تھا لیکن مال باطنی طور پر بہت ہے، لوگ یہ نہ کہہ دیں۔
وہ مہمان صحابی آتا ہے، کہا یار اس طرح آیا ہوں، تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، بیوی بھی ہے سعید ابن عامر کی، بچے بھی اللہ نے دیے۔ جب 2 دن گزر گئے تو اس گاؤں کا ایک بوڑھا دوڑ کر آتا ہے اور اس مہمان کے آگے یوں ہاتھ باندھ دیتا ہے، کہتا ہے یار میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، چلے جاؤ کسی اور کے مہمان بن جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اگر تم سعید ابن عامر کے گھر مہمان رہو گے تو سعید ابن عامر کے بچے بھی مر جائیں گے، بیوی بھی مر جائے گی۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سارا دن محنت کر کے 1 یا 2 روٹیاں لے کر آتے ہیں اور نمک کے ساتھ کھاتے ہیں، اور جب سے تو مہمان بنا ہے نہ بچوں نے ایک لقمہ کھایا ہے، نہ بیوی نے کھایا ہے، نہ سعید ابن عامر نے کھایا ہے۔ مہمان الٹے قدم دوڑتا ہے اور حضرت عمر کے قدموں میں گر جاتا ہے، امیر المومنین سعید ابن عامر کی یہ حالت۔ عمر نے کہا اللہ اس پر رحم فرما، اللہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے دنیا چھوڑنے والوں کو، میں نے دنیا میں دیکھا ہے جو کہتے اللہ دنیا نہیں چاہیے، اس فتنے سے ہم بچ گئے، ہمیں آخرت کی طلب ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں ہمارے گھر ان دنوں میں مہمان آ جائے، کوئی شخص آ جائے تو رویہ کیا ہوتا ہے؟ حالات ایسے ہیں یار، یہ بل بجلی ایسے ہو گیا، یہ پیٹرول ہے، یہ وہ 2-4 باتیں، اب اوپر سے مہمان بھی آ گئے۔ سعید ابن عامر 2 دن پورے بچوں کو یہ سمجھایا، میرے بچوں تمہاری آواز مہمان تک نہ پہنچے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، میرے بچوں تم صبر کرنا، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی۔ اور گاؤں کا بوڑھا ہاتھ باندھ رہا ہے کہ اب چلے جاؤ ورنہ سعید کے بچے مر جائیں گے، اتنی بھوک وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن بتایا مہمان کو یا شکوہ کیا؟ کہا نہیں رب اللہ تجھ سے ہم نے آخرت مانگی، تجھ سے ہم نے جنت مانگی ہے، دنیا ہے کٹ ہی جائے گی، بڑے سے بڑا نواب، بڑے سے بڑا چودھری، اس کی قبر کو دیکھے چاک کر کے ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، ہڈیاں بھی مٹی کی طرح۔ ابو جہل ہڈیاں ہی لے کر آیا، یوں ہاتھ میں ہڈی کو پکڑا اور تھوڑا سا اس طرح مٹھی کو بھینچا تو ہڈی ریت کی طرح زمین پہ جا گری۔ کہنے لگا اللہ اس کو زندہ کرے گا، یعنی ہڈی اس طرح ہو گئی قبر میں کہ اسے تھوڑی سا ایسے ہاتھ میں لیا اور وہ ساری ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ہڈیاں تو چودھری کی بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی، ہڈیاں تو غریب کی بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، بچتا کیا ہے؟ آخرت بچتی ہے۔ اور کہا اللہ ہم نے توکل کیا تجھ پہ اور صبر کیا۔ یہ اس صحابی رسول علیہ السلام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے میرے بھائیوں؟ گورنر بن کے دن لوگوں کے لیے، رات اللہ کے لیے۔ سوٹ ایک ہے، مہینے بعد اس کو دھوتے ہیں، پہن لیتے ہیں، لیکن کبھی شکایت نہیں کی ہے۔ غشی کے دورے پڑتے ہیں کہ اتنی بات پہ صرف کہ اللہ مجھ سے یہ نہ کہہ دے کہ تو چپ کیوں کھڑا رہا تھا، میرے نبی کے صحابی کے ساتھ ظلم ہوا تو دیکھتا کیوں رہا؟ ہم رات کو کتنی بار اٹھے ہیں، ہم رات کو کتنی بار اولاد کو اٹھایا، ہم کتنی بار اپنی آنکھوں کو بھگو چکے ہیں، ہم کتنے آنسو بہا چکے ہیں کہ ہم رات کو اٹھے۔ اللہ وہ تو اس بات پر زندگی بھر روتا رہا کہ اللہ میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تیرے نبی کے صحابی کو، لیکن دیکھنے والوں میں سے تھا۔ ہم تو جرائم بھی کرتے ہیں، ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں، ہم تو مانتے ہم گناہگار ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کی، لوگوں کے حق کھائے ہیں، لوگوں کو مارا ہے، اپنی انا پر کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، کسی کی زمین ہی چھین لی، کسی کو گھر سے ہی نکال دیا، کسی سے جان بوجھ کر ایسی ضد لگائی کہ اس کو عدالت کے چکر ہی لگوا رہے ہیں۔ کبھی دورہ پڑا غشی کا اس بات پہ، کبھی اللہ کا ڈر دل میں ہو تو زمین پہ گر پڑے آدمی کہ یا اللہ یہ جو ظلم میں کر بیٹھا ہوں قیامت کے دن تو پوچھے گا تو جواب کیا دوں گا؟ حل یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے اور کبھی کسی انسان پر ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کتاب میں جو گلے میں لٹکا دینی ہے نا، اس میں وہ کہے گا انسان، پہلے چلائے گا
کہ ہائے یہ کتاب کیسی ہے کہ میری چھوٹی سی بات کو بھی نہیں جانے دیا، چھوٹی سی بات جو میں نے کی اس کو بھی نہیں جانے دیا۔ یہاں تو کہہ دیتے نا چلو یار مٹی پاؤ، جانے دو، چھوڑو اس بات کو، اور کہے گا ہائے اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے چھوٹی سے چھوٹی میری بات کو بھی نوٹ کیا ہے، بڑی سے بڑی بات کو بھی نوٹ کیا۔ اور رب کہے گا پڑھو اس کو، اور پڑھ کے سنا محشر والوں کو، ساری کائنات کو پڑھ کے سنا تو کیا کرتا رہا ہے، جو کرتے ہیں کیا پڑھ کے سنا پائیں گے؟ بس یہ ایک سوال ہے جو میں چھوڑ رہا ہوں کہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے کیا وہ ہم پڑھ سکیں گے؟ اور اگر تو نیکی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے تو پڑھیں گے، بلکہ بھاگ بھاگ کر کہیں گے آؤ لوگوں دیکھو یہ میری کتاب ہے، کہ میں جانتا تھا انی ظننت انی ملاقیہ، میں جانتا تھا میری ملاقات ہونی ہے اللہ سے، میں جانتا تھا مجھے کتاب پڑھنا پڑے گی، میں جانتا تھا کہ قیامت کا دن آئے گا، آؤ آؤ میرے اعمال کو دیکھو، یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔